کارل مارکس دنیا کا واحد شخص تھا جس پر یورپ کے تمام چرچوں اور پادریوں نے کفر کا فتویٰ ٹھوکا۔ مارکس کو یورپ کے تمام یہودی مذہبی پیشواؤں نے خارج المذہب قرار دیا۔ پیسوں کے عوض جنت کے ٹکٹ فروخت کرنے والے استحصالی پادریوں نے فتویٰ دیا کہ جو بھی مارکس کو قتل کر دے گا وہ جنت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ 18ویں صدی کے انتہائی قدامت پسند یورپی معاشرے میں اپنے نظریات کی وجہ سے مارکس نے 15 سال ایک چھوٹے سے کمرے میں بند ہو کر گزارے تھے۔ مارکس دنیا کا واحد اسٹیٹ لیس شخص تھا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو دنیا کا کوئی بھی ملک اس کو اپنانے یا اپنے ہاں دفنانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ مارکس ایک حقیقت پرست، مادیت پسند، سچا اور عظیم انسان اور دنیا کی 1000 سالہ تاریخ کا بااثر ترین فلسفی تھا۔ مارکس دنیا کا واحد فلسفی ہے جس نے سرمایہ دار اور جاگیردار طبقے کے ساتھ ساتھ اس پرولتاریہ طبقے پر بھی تنقید کی ہے۔ پرولتاریہ مطلب غریب مزدور، جس کے لیے اس نے ساری دنیا کی دشمنی مول لی تھی۔ مارکس کے 2 بچے پیسے نہ ہونے اور علاج کی سکت نہ رکھنے کی وجہ سے اس دار فانی سے کوچ پر مار گئے۔ بالآخر ممتا سے مجبور کارل مارکس کی بیوی جینی بھوک سے بلکتے سسکتے بچوں کو دیکھ کر تڑپ اٹھی اور چلاتے ہوئے بولی کہ چھوڑ دو یہ کتابیں، آپ کے بچے مر رہے ہیں۔ جواب میں مارکس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آج اگر میرے 2 بچے مر گئے لیکن میرے لکھنے سے مستقبل میں کروڑوں بچے بھوک اور بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ وقت نے ثابت کیا کہ آنے والے وقتوں میں کارل مارکس کا فلسفہ سوشلزم انسانوں کے لیے واحد امید کی کرن ثابت ہوا۔ مارکس کی شہریہ پاکہ کتاب داس کیپیٹل کو بے اثر کرنے کے لیے گزشتہ 200 سالوں میں سامراج نے ریاستوں کے ذریعے 2000 سے زائد کتابیں تحریر کروائیں، لیکن وہ ساری کتابیں داس کیپیٹل کے سامنے بے روح ہو کر دفن ہو گئیں۔ کارل مارکس اور اس کی لکھی گئی کتاب داس کیپیٹل 2022 میں BBC کی طرف سے ہونے والے بین الاقوامی سروے میں پوری دنیا میں اول نمبر پر رہی۔